بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کی مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 46 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے بدھ مت اور سکھ مت کی اخلاقی تعلیمات پر۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے تصوف کے بارے میں ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے اس پر بات کی تھی، تصوف پر اعتراض کی نوعیت کیا ہے یہ بتایا تھا، اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ تصوف پر اعتراضات کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر تصوف پر اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اصلاح کے دو اجزاء ذکر کیے تھے، پھر تصوف کی حقیقت اور تصوف کی ضرورت کو مختصر انداز میں بیان کیا تھا، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل دو باتوں پر گفتگو کریں گے، نمبر 1 بدھ مت، نمبر 2 سکھ مت۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ان باتوں پر ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بدھ مت، اور اس کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 5 باتوں پر مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو بدھ مت کا تاریخی پس منظر ذکر کریں گے، اس کے بعد بدھ مت کی تعلیمات کا خلاصہ ذکر کریں گے، پھر حصول نروان کے لیے 8 اصول ذکر کریں گے، اور بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں اس پر بات کریں گے، اور آخر میں بتائیں گے کہ بدھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بدھ مت کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اگر تاریخ کی کتابوں پر نظر دوڑائی جائے تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف مذہبی گروہوں نے جنم لیا، مختلف تحریکوں نے جنم لیا، اور انہی مذہبی گروہوں میں سے، انہی تحریکوں میں سے ایک بدھ مت بھی ہے، اور بدھ مت ایک صوفیانہ مذہب شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس مذہب کی ابتدا 5ویں صدی قبل از مسیح سے ہوئی، اور آج کل کے موجودہ دور میں یہ دنیا کے اہم مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک دور تھا کہ ہندوستان کے اندر برہمنیت کا دورہ تھا، اور اس نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ ایسے حالات کے اندر لوگ برہمنیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ان کا اٹھ کھڑا ہونا فطرتی طور پر تھا، اور ایسے موقع پر گوتم بدھ نے مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ گوتم بدھ نے اس کے اندر میل جول اور ذات پات کے فرق کو بالکل ختم کر دیا، اور سب کو برابر کا درجہ دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سب کو برابر کا درجہ مل رہا ہے، تو لوگ بڑا جلدی سے اس مذہب کو قبول کرنے لگے اور اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس مذہب کے بارے میں ایک خاص مقام پیدا ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بدھ مت نے ہندو مت کے جتنے بھی غیر انسانی اصول تھے سب کو ختم کر دیا۔ اس طلباء کرام، یہ ایک ایسا مذہب ہے جو مختلف عقائد، روایات اور طرز عبادات پر مشتمل ہے۔ جو اس کی ابتدائی تعلیمات ہیں وہ زیادہ طور پر گوتم بدھ کی طرف منسوب ہیں۔ اس مذہب نے لوگوں کے دلوں کے اندر اہم مقام حاصل کیا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مخلوق پر رحم اور بھائی چارے کی تعلیمات اس مذہب کے اندر دی جاتی تھیں۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بدھ مت کی تعلیمات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو بدھ مت لوگوں کو تقسیم کرنے کا، لوگوں کو گروہوں میں بانٹنے کا بڑا سخت خلاف تھا، لیکن اس نے انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ گروہ کو دنیا دار لوگوں کا نام دیا ہوا تھا، اور دوسرے گروہ کو مذہب پرست لوگوں کا نام دیا ہوا تھا۔ اس طلباء کرام، اس دوسری قسم میں شامل ہونے کے لیے گوتم بدھ نے بڑی عجیب و غریب شرائط اور اصول رکھے ہوئے تھے۔ گوتم بدھ کا نظریہ تھا کہ یہ کائنات اور یہاں کی زندگی ایک دکھ ہے۔ اسی طرح گوتم بدھ نے اس زندگی کے اندر مشہور 4 صداقتیں حاصل کیں۔ 4 صداقتیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی صداقت دکھا،
یعنی ان کے نزدیک یہ زندگی دکھوں اور غموں کا نام ہے۔ دوسری صداقت تنہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سمود یا سکا کا ہونا، یعنی دکھ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونا۔ تیسری بڑی صداقت جو گوتم بدھ نے حاصل کی وہ سبب دکھ ہے، یعنی غم کا جو سبب ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ اور چوتھی اور آخری صداقت جو گوتم بدھ نے حاصل کی وہ ہے انسداد دکھ، یعنی دکھ کو ختم کرنے کا طریقہ۔ اس طرح بھائی کرام، اب بات کرتے ہیں حصول نروان کے لیے جو 8 اصول حاصل کیے جاتے ہیں وہ کون سے اصول ہیں۔ حصول نروان سے مراد یہ ہے کہ بدھ مت کے اندر تکلیفوں اور مشقتوں سے نجات حاصل کرنے کے 8 اصول ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صحیح علم و عقیدہ، یعنی نظریے کا درست ہونا۔ دوسرا اصول ہے صحیح ارادہ، یعنی نیت درست ہونا۔ تیسرا اصول ہے صحیح عمل، یعنی خلاف اخلاقیات جو امور ہیں ان سے بچنا۔ چوتھا صحیح کلام، یعنی جھوٹ سے پاک اور میٹھی گفتار کرنا۔ اور پانچواں ہے صحیح کوشش، یعنی پسندیدہ خیالات کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور چھٹا اصول ہے صحیح غور و فکر، یعنی حلال رزق کی تلاش کرنا۔ اور ساتواں اصول ہے صحیح سلوک، یعنی مراقبہ کے ذریعے باطنی صفائی کرنا۔ اور آخری اصول ہے صحیح یادداشت، یعنی سوچ اور ہوشیاری سے کام کرنا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ اس مذہب کے اندر ہر قسم کے قتل و غارت سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ انسان کا قتل ہو چاہے کسی حیوان کا قتل ہو۔ اسی طرح اس مذہب کے اندر ڈاکے اور چوری پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور زنا کی سخت ممانعت ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو اس کے لیے شادی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے پر بھی پابندی ہے، اور نشہ آور اشیاء کے استعمال پر بھی سخت پابندی ہے۔ اسی طرح بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو مل جائے اس کو پہن لینا چاہیے، اور جو مل جائے اس کو کھا لینا چاہیے، مگر کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ڈانس کی پارٹیوں اور گانوں کی ممانعت کی گئی ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خوشبو استعمال نہیں کرنی، گلے میں ہار وغیرہ نہیں لٹکانا، ہاں سخت یا گزارے والی جگہ پر سونا ہے، سکون دہ جگہ پر، راحت والی جگہ پر نہیں سونا۔ اسی طرح سونا چاندی کے اور اس کے زیورات استعمال نہیں کرنے۔ یہ ہیں بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات۔ طلباء کرام، آئیے اب بدھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر اخلاقی تعلیمات پائی جاتی ہیں، اسی طرح بدھ مت کی جو تعلیمات ہیں وہ اخلاقیات کے گرد گھومتی ہیں۔ بدھ مت کی تعلیمات کا بنیادی اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ دکھ اور اس سے نجات پائی جائے، جبکہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ رحم دلی اور ہمدردی جو ایک اخلاقی صفت ہے، یہ دونوں مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ دونوں مذاہب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی انسان تو انسان، حیوان سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور دونوں مذاہب کے اندر مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دونوں مذاہب کے اندر ذات پات کے فرق کو ختم کیا گیا، ذات پات کے فرق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب اپنے سبق کی دوسری بنیادی بات یعنی سکھ مت کا تعارف دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم سکھ مذہب کا مختصر تعارف ذکر کریں گے، اس کے بعد گرو نانک کا تعارف ذکر کریں گے، اور پھر گرو نانک کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں وہ بتائیں گے، اور آخر میں سکھ مت اور اسلام کی تعلیمات کا تقابل بھی کریں گے۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سکھ مت کا مختصر تعارف۔ طلباء کرام، سکھ کا لفظی معنی ہے مرید یا شاگرد، اور ہر اس بندے کو سکھ کہا جاتا ہے جو 10 گروؤں پر ایمان رکھنے والا ہو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ طلباء کرام، یہ ایک غیر سامی مذہب ہے اور دنیا کے مشہور مذاہب میں شمار نہیں ہوتا، البتہ یہ ہندو مت کی نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ مذہب کی ابتدا 15ویں صدی کی آخر سے ہوئی، اور اس کا مسکن پاکستان اور شمالی بھارت کا وہ علاقہ جو پنجاب کہلاتا ہے وہ رہا۔
اس طلباء کرام، آئیے اب گرو نانک کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ سکھ مذہب کے بانی ہیں اور 15 اپریل 1469 کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام کلیان چند ہے اور آپ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس طلباء کرام، آئیے گرو نانک کی اخلاقی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اوہام پسندی، ضعیف الاعتقادی اور رسوم پرستی یہ بے معنی اشیاء ہیں۔ آپ ہندو سے کہتے تھے کہ پتھروں پہ جا کے بے معنی رسوم ادا کرنا، گنگا کے پانی کو متبرک جاننا، 4 ویدوں کو ماننا، معرفت الہی کے بغیر یہ سب بیکار ہے۔ آپ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شفقت کو اپنی مسجد، خلوص کو اپنا مصلی، عدل و انصاف کو اپنا قرآن، حیا کو اپنا ختنہ، تہذیب کو اپنا روزہ، تقوی کو کعبہ، راستے کو مرشد، نیک اعمال کو اپنی نماز بناؤ گے تو تب جا کر تم مسلمان کہلواؤ گے، پھر اللہ رب العزت تمہیں عزت اور مقام دے گا۔ اس طلباء کرام، اسلام کی طرف آپ کا رجحان تھا اور آپ نے اسلامی تعلیمات پر کبھی اعتراض بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کی تعریفات میں آپ بڑھ چڑھ کر کلام بھی کرتے تھے۔ عزیز طلباء کرام، آپ نے سکھ مذہب کو 3 بڑے رہنما اصول بھی دیے۔ عزیز طلباء کرام، سکھ مذہب کی عبادت کا جو تصور ہے، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اسی طرح آپ نے عبادت کے لیے مختلف اصطلاحات بنائیں اور آپ یہ کہتے تھے کہ رب کے سامنے مناجات کیا کرو، اپنی ضروریات رب کے سامنے بیان کیا کرو۔ سکھ مت کی زندگی کا بنیادی اصول خدا کے نام کا مراقبہ کرنا ہے۔ اس طلباء کرام، آئیے اب سکھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، شریعت اسلامی کے اندر تمام عبادات، تمام شعبجات کے اندر عبادت کا تصور ہوتا ہے، اور وہ تصور اور تمام عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے تابع ہو کر کی جاتی ہیں، جبکہ سکھ مت کے اندر عبادت کے لیے مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں، مثلا خدا کے نام پر مراقبہ کرنا، اسی طرح گروؤں کے کلام کو سریلے انداز میں پڑھنا سکھ مت کے نزدیک بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح خدمت انسانی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا مقصد جونی چکر سے نجات ہوتی ہے، جبکہ شریعت اسلامی کے اندر نیک اعمال کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی معبود صرف اللہ کو مانا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بدھ مت کا تاریخی پس منظر ذکر کیا، پھر اس کی تعلیمات کا خلاصہ ذکر کیا، پھر حصول نروان کے لیے 8 اصول ذکر کیے، بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات پر بات کی، اور بدھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل کیا۔ اس کے بعد سکھ مت کا تعارف، گرو نانک کا تعارف ذکر کیا، اور گرو نانک کی اخلاقی تعلیمات ذکر کرنے کے بعد سکھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے امام کشیری اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔